رجب المرجب کا مہینہ عطا فرمایا، اور رجب کے مہینے کی چند مختصر سی تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ بعض بدعت و خرافات بھی کرتے ہیں اور اس کی صحیح انہیں تاریخ بھی معلوم نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ سال اللہ نے بنائے، سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے مقدس ہیں، ثلاث متواترات، کہ قرآن میں تو نہیں بتلایا کہ وہ کون سے مہینے مقدس ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدس مہینے 4 کون سے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے، حدیث کی تشریح کے بغیر قرآن مکمل نہیں، تو اس سے حدیث کی بھی فضیلت معلوم ہوئی۔ تو 4 مہینے کہیں، ثلاث متواترات، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے مقدس ہیں، اشہر حرم ہیں۔ اسے اشہر حرم کیوں کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی ان مہینوں کے اندر قتل و قتال، فساد، کسی قسم کے جھگڑے نہ کیے جائیں۔ ویسے تو سال کے دوسرے مہینوں میں بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے کی عظمت میں اور زیادہ اس پر احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ تو معلوم ہوا کہ رجب المرجب کا مہینہ اور اسے اشہر حرم۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اشہر حرم کا مہینہ شروع ہوتا، یا رجب کا مہینہ شروع ہوتا، تو اللہ کے نبی خاص دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مسند احمد، بزار، طبرانی اور بیہقی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، اس وقت میں اللہ کے نبی دعا فرماتے، اے اللہ کہ ہمیں رجب کے اندر اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہماری رسائی رمضان تک عطا فرما۔ یعنی اس سے معلوم ہوا رمضان کی تیاری اللہ کے نبی خاص طور پر 2 مہینے پہلے سے فرما رہے ہیں۔ یہ ہمیں تیاری کیوں سمجھ میں نہیں آتی 2 مہینے پہلے تیاری؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، پیدا ہونے کا مقصد سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہے۔ اب عبادت میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کو فوقیت دیا ہے کہ ایک کا 70 گنا اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے، تو اس کی شوقین، کہ آپ ہمیں یہ بات اسے سمجھیں کہ ایک کا 10 گنا مل رہا ہے، ایک لینے سے بائی ون گیٹ ون آفر، یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن دین کے آفر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ کہ کوئی ایک پیسہ لگائے، اس کے اوپر 70 روپے ملے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں رہ کر دنیا ہی کو اصل ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اب مقصد زندگی، ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور عبادت میں ایک کا 70 گنا مل رہا ہے۔ دوسرے مہینوں میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک گناہ، ایک نیکی کرے 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، لیکن رمضان میں 70 گنا، 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو بھی خواہش کرنی چاہیے۔ اور ہم شادیوں میں، شادی کی تیاری ایک ایک 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال پہلے، بلکہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اسی دن سے، کہ بچی ہے تو اب 8 سال کی ہو گئی ہے، 10 سال کی ہو گئی ہے، تو اس کی تیاری سال ہر سال پہلے سے کرتے ہیں۔ تو جبکہ شریعت میں عبادت رمضان، اس کے لیے تو اللہ کے نبی 2 مہینے سے پہلے تیاری کرتے تھے۔ اور رجب میں اس کے علاوہ کوئی روزے رکھنا ایسا کچھ نہیں ہے۔ شعبان میں اللہ کے نبی کا کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھنے کے لیے کہتے بھی تھے، لیکن فقہا نے فرمایا کہ چونکہ سامنے اجسام آج کمزور ہیں، جسم کمزور ہیں، رمضان میں روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اب چونکہ اب مارچ اپریل میں بھی رمضان آ رہا ہے، گرمی کے بھی روزے ہوں گے، تو فقہا نے فرمایا کہ آج اجسام بدن کمزور ہیں، تو شعبان میں زیادہ روزے نہ رکھیں۔ شعبان کی فضیلت آئے گی تو اس میں ہم بتائیں گے کہ شعبان میں کتنے روزے ہیں، کب رکھنی چاہیے۔ تو بہرحال رجب میں، شعبان میں سے روزے نہ رکھیں۔ شعبان میں اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سب رمضان کی تیاری ہے، اور یہ دعا کا مطلب یہ ہے، اگر آپ نے چاند دیکھ کر دعا نہیں پڑھی ہے تو اب بھی پڑھیں، پڑھتے رہیں رمضان کے آنے تک۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہماری رسائی رمضان تک فرما۔ یعنی ہم ایسے بدقسمتوں میں نہ ہو کہ آفر کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ، اس سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے کتنے لوگ
کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا، انتقال ہو گئے۔ کتنے ایسے خوش نصیب ہیں سارا رمضان کا مہینہ گزارا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یعنی ایک رمضان میں مل جانا بہت بڑی عبادت کا ذخیرہ اپنے نامہ اعمال کے اندر ہم جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر روزے کی عبادت آتی ہے، اعتکاف کی عبادت آتی ہے، قرآن سننے سنانے کی اور سحری افطاری کی کتنے صدقۃ الفطر کی عبادتیں رمضان میں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اگر نہیں پڑھیں تو دعا بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں سال کے 12 مہینے تو دوسرے یاد ہیں، جنوری، فروری، ہر بچہ یاد کرتا ہے، لیکن ہم خود یاد نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ سمجھانی چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، اور تیسری بات یہ کہ اس مہینے کے اندر معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس پر ہم الگ سے کلپ بنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھیں معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو مفتی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ اسی مہینے کے اندر، رجب کے مہینے 27 تاریخ، ایک مہینہ تو متعین ہے، تاریخ کوئی ایسی متعین نہیں ہے، بہرحال جو مشہور تاریخ ہے 27، اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، جنت جہنم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر فرمائی کرائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا، یہ بھی اور رجب کا مہینہ تھا۔ اور ایک اس میں ایک نعمت جو ملی، وہ نعمت تھی نماز کی، یہ بھی رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جب صحابہ، جب اللہ کے نبی نماز لے کر آئے تو خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ مل گیا، خوش ہو گئے نماز کے ملنے پر۔ آج ہم نماز اذان سنتے ہی ہمارے جسموں پر اور پیشانیوں پر بل پڑنے لگتے ہیں، معافی کے ساتھ، کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ پہلوان وہ شخص نہیں کہ اپنے اوپر سے 50 کلو کا وزن اٹھائے، پہلوان وہ ہے کہ اپنے اوپر سے صبح میں ٹھنڈ میں، دسمبر جنوری کی ٹھنڈ میں اپنے اوپر سے 1-2 کلو کی کمبل اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیزیں تھی، نماز بھی اسی مہینے میں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات اترے ہیں، زکوٰۃ ہو اور روزہ ہو اور حج، تمام زمینی احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا کر وہاں پر تحفہ دیا۔ اسی کو الصلاۃ معراج المؤمنین بھی کہتے ہیں، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ آج اسی کو چھوڑ کر تو ہم سب کچھ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو یہ رجب کے بارے میں یہ چند چیزیں تھی، کہ سب سے پہلے یہ اشہر حرم کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے نبی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اور تیسرا یہ کہ اس میں رمضان کی تیاری اور رمضان کی یاد دلاتا ہے یہ مہینہ۔ اور چوتھی چیز یہ معراج ہے، اس میں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی۔ اور پانچویں چیز اس میں نماز فرض ہوئی۔ اور اس کے علاوہ کوئی قسم کے بدعات و خرافات جو کرتے ہیں، اس کی کوئی اس کے اندر اصل نہیں ہے، اور اس میں نہ کوئی روزے رکھنے کا حکم ہے، نہ کوئی الگ سے اس کے اندر نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔